آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے نا وہ ہے میتھ۔ اب میتھ کیا ہے؟ میتھ وہ ہے کہ جو حقیقت نہیں ہے لیکن ہم اس کو ماننے لگ پڑے ہیں کہ وہ حقیقت ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اگر جھوٹ بھی بار بار بولا جائے نا تو وہ بھی سچ لگنے لگ جاتا ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی میں ایک قدم بھی اگر اٹھاتا ہے نا، ایک قدم بھی، تو وہ اس یقین کے ساتھ اٹھاتا ہے کہ آگے راستہ ہے۔ اگر اسے اس بات کا یقین ہونا کہ آگے راستہ نہیں ہے تو وہ ایک قدم بھی نہ آگے اٹھائے۔ تو جو ہماری زندگی ہے نا، اس میں جو ہمارا مائنڈ ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جن میں سے ایک ریئلٹی ہے اور ایک میتھ ہے۔ اور جو کامیاب لوگ ہیں نا، ترقی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے میتھ کو سولو کرتے ہیں اور ریئلٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے نا، ان کے پاس میتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس ریئلٹی نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل کہ اگر ایک سینٹینس ہے کہ محنت کا نتیجہ ہمیشہ ملتا ہے، اگر محنت کرو گے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ ملے گا، لیکن بعض اوقات محنت کا رزلٹ نہیں ملتا۔ اگر ہم بہت ہی ریشنل ہو کے، لوجیکل ہو کے سوچیں تو بعض اوقات محنت کا رزلٹ ملتا ہے اور بعض اوقات نہیں ملتا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو سوچیں نا کہ محنت کا رزلٹ تو بعض اوقات ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا، تو ہمیں محنت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ بٹ اگر ہم اسے دوسرے اینگل سے دیکھیں نا تو ہمیں رزلٹ ملتا ہی ہے۔ کبھی ہمیں محنت کا رزلٹ ملتا ہے لیکن کبھی ہمیں فیلئر کی شکل میں لرننگ ملتی ہے۔ جس کو آپ فیلئر کہہ رہے ہوتے ہو نا، کہ وہ فیلئر ہوتی ہی نہیں ہے، وہ لرننگ ہوتی ہے، اور وہ لرننگ بھی ایسی لرننگ ہوتی ہے، ممکن ہے کہ اس کی پرائس آپ کی یونیورسٹی کی ڈگری سے بھی کہیں زیادہ ہو، کیونکہ وہ آپ کا ہینڈ اوور ایکسپیرئنس ہے۔ اس سبق میں آپ نے مار کھائی ہے، اور جس سبق میں انسان نے مار کھائی ہو، مار کھا کے سیکھا ہونا، اس سبق کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس نے چوٹ کھائی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں محتاط آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں وزڈم آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اکثر آپ نے کچھ لوگوں کو یہ سینٹینس بولتے ہوئے دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے، کہ یہ تو الو کا بیل ہے۔ اب الو کا بیل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کنویں کے ارد گرد ایک بیل ہوتا ہے نا، وہ جو چکر کاٹ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے گرد پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، لیکن وہ اسی کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگ نا ساری زندگی ایک ہی جگہ رہتے ہیں اور ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، ایک ہی جگہ کے نا گرد گھومتے رہیں گے۔ اور ایسے لوگوں میں متھ بہت زیادہ ہوتی ہے، ریئلٹی نہیں ہوتی، وہ کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے۔ جو لوگ تا دیر وہیں کا وہیں رہتے ہیں، جنہیں الو کا بیل کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی میں میتھولوجی زیادہ ہوتی ہے، ریئلٹی نہیں ہوتی۔ ریئلٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ آج ہیں نا، کل آپ وہاں پہ نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں پہنچ چکے ہوں گے۔ ایسے لوگوں ریئلٹی بیس ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، ان میں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ خود کو ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، جسٹ بیکوز کہ وہ ریئلٹی بیس پہ گزارا کرتے ہیں، ریئلٹی بیس پہ اپنی لائف گزارتے ہیں۔ آپ کو اکثر ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی لائف میں ایک دفعہ ناکامی آئی اور وہ ملنگ ہو گئے، اور اکثر ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی لائف میں 100 بار، 100 بار ناکامیاں آئیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری لرننگ ہے، یہ فیلئر میری لرننگ ہے، میں اس سے سیکھوں گا اور میں آگے بڑھوں گا۔ انہوں نے اپنے چیلنجز کو پازیٹیو لیا، انہوں نے اپنے کرائسس کو، دنیا جو مرضی کہہ رہی ہو، ٹاپ ٹرینڈنگ پہ آپ ہو، ٹرولنگ ہو رہی ہو، لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں، بٹ انہیں اس بات کی پرواہ نہ ہو، انہیں پتہ ہو کہ میں سچا ہوں اور میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے یہاں پہ نہیں رکنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سیلف امیج بہت اچھا ہوتا ہے اپنے ذہن میں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، انہیں لوگوں کو کچھ بھی پروو نہیں کرنا، انہیں صرف آگے بڑھنا ہے۔ وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو اپنا جگرا بڑا کرو، یعنی کہ اپنا حوصلہ بڑا کرو، اور نمبر 2، اپنی چمڑی موٹی کرو، کیونکہ جو ونڈ ہے نا، جو مخالفت ہے، جو چیلنجز ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر آپ کی چمڑی موٹی نہیں ہے نا،
مینس کہ آپ برداشت نہیں کرتے، آپ میں ظرف نہیں ہے، تو آپ ترقی بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے الو کے بیل بننے کی بجائے نا ریالٹی کی طرف جائیں۔ اکثر لوگ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، یا اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ میں نے لائف میں بہت محنت کی ہے لیکن مجھے ترقی نہیں ملی۔ لیکن اگر آپ ان کی سٹوری سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ محنت تھی ہی نہیں۔ میرا اگر آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں نے بتایا تھا وڑی اور ورق، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کی سٹوری میں ورق کم ہوتا ہے اور وڑی زیادہ ہوتی ہے، جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ترقی نہیں ملی۔ اس لیے اپنے مفروضوں کو، یہ جو مت ہے یہ مفروضے ہیں نا، اپنے مفروضوں کو حقیقت میں بدلیں، اور کسی بھی ٹف سچویشن میں نا اپنے آپ سے بات کر کے دیکھا کریں، خود سے بات کیا کریں اور پوچھا کریں کہ کیا یہ سچویشن واقعی اتنی ٹف ہے جتنی مجھے لگ رہی ہے یا جتنی میں نے سمجھنا شروع کر دی ہے۔ اس دنیا میں نا ہر بندہ کچھ پازیٹیو ہے کچھ نیگیٹیو ہے، آپ بھی کچھ پازیٹیو ہیں کچھ نیگیٹیو ہوں گے۔ کمپلیٹ کوئی بھی بندہ پازیٹیو نہیں ہوتا، کمپلیٹ کوئی بھی نیگیٹیو نہیں ہوتا، لیکن جب کنفلکٹ ہو جائے نا تب نیگیٹیو جو ہوتا ہے نا وہ میگنیفائی ہو جاتا ہے اور وہ میتھولوجی بن جاتی ہے پوری۔ لائف از ناٹ اباؤٹ ویٹنگ فار دی اسٹارم پاس، لائف از لرننگ ٹو ڈانس ان دی رین۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ طوفان تھمے گا تو میں آگے بڑھوں گا، تب میں چلوں گا، تب میں کچھ کروں گا، بلکہ زندگی یہ ہے کہ ڈانس کرنا سیکھیں جب بارش ہو رہی ہو، طوفان میں بھی چلنا سیکھیں۔ نوٹ آل ٹو ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم۔ جنہوں نے کچھ کرنا ہے نا وہ کر رہے ہیں، وہ ویٹ نہیں کر رہے، وہ کر ہی رہے ہیں، چاہے کیسی بھی سچویشن ہے۔ وہ نیگیٹیوٹی کے باوجود کر رہے ہیں، وہ چیلنجز کے باوجود کر رہے ہیں، وہ دکھ پریشانیوں کے باوجود کر رہے ہیں۔ سو لیٹس ڈیسائیڈ کہ میں اپنی پرسیپشن کو ریالٹی میں بدلوں گا یا بدلوں گی۔ اور دوسرا کام، لیٹس بیکم دی لیڈر، کیونکہ ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ سیاستدان لیڈر ہوتے ہیں، نہیں، فیملی میں لیڈر ہوتے ہیں۔ اللہ پیدا کرتا ہے وہ لوگ جو فیملی کو اٹھا کر کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ جس گھر میں آپ آئے ہو نا، اگر آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں نہ پڑا، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ پہ۔ آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کی فیملی پرائڈ فیل کریں آپ پر، وہ یہ کہہ سکیں گے یار اس نے بھائیوں کو، گھر کو بدل کے رکھ دیا ہے، فیملی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ میں ایک لیڈر ہوں اور میں نے لیڈ کر کے شپمنٹ سے ادھر سے ادھر لے جانا ہے، اٹس اے بگ تھنگ۔ سو ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے لائف مفروضوں پہ گزارنی ہے، وہیں کے وہیں رہنا ہے، الو کا بیل بن کے رہنا ہے، یا پھر آپ نے اپنی لائف ریالٹی بیس پہ گزارنی ہے، آگے بڑھنا ہے، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ لوگ آپ پر فخر کر سکیں۔ ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔